جی عزیز طالبہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم عالمی کلاسک کا پرچہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں پہلے ہم نے لیو ٹالسٹائی کو ڈسکس کیا، ان کی شارٹ سٹوریز کو ہم نے ڈسکس کیا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آنٹن چیخوف، جو 29 جنوری 1860 کو رشیا میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو حیات ہے وہ کم مدت کی ہے، 44 سالہ ان کی زندگی ہے، اور وہ 15 جولائی 1904 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ 44 سالہ زندگی میں انہوں نے جو لٹریچر میں کنٹریبیوشن ہے وہ ان کا بڑا شاندار ہے، خاص کر ان کی شارٹ سٹوریز یعنی افسانہ نگاری جو ہے نا، وہ انہوں نے بڑی باکمال اور بہترین شارٹ سٹوریز لکھی ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ اور موسٹلی میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہماری زندگی کے جو مختلف مسائل ہیں ان کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کیا ہے، سماجی روایات کو، سماجی رویوں کو، ثقافت کو، تہذیب کو، زبان کو، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے اپنی شارٹ سٹوریز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ان کی ایک شارٹ سٹوریز ہے لیمٹ، یعنی نوحہ، ایک آدمی کا نوحہ۔ وہ ایکچولی ہے یہ کہ جی ایک کوچوان گھوڑا گاڑی کے ساتھ سردیوں کی یخ بستہ رات کو باہر بیٹھے ہے اپنی مزدوری کی خاطر، اور اس کا گھوڑا اس کے ساتھ ہے، اور وہ سواری کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور مدہوش ہیں، وہ اپنی ایک دھن میں مگن ہیں، سر نیچے کیے۔ یہ جو کوچوان ہے اس کا نام اس افسانہ میں، اس شارٹ سٹوری میں ایونا اس کا نام ہے، اور یہ ایونا جو ہے یہ سر جھکائے بیٹھا ہے، اور برف باری ہو رہی ہے، اس نے کیپ پہنی ہوئی ہے، اس کی کیپ پہ، اس کے جسم پہ، اور ساتھ ہی گھوڑا گاڑی پہ بھی برف باری ہو رہی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک آرمی آفیسر آتا ہے جس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے، تو وہ اس ایونا کو کہتا ہے کہ مجھے اس جگہ سے فلاں جگہ تک چھوڑ آؤ۔ تو خیر ایونا جو ہے اسے اپنی گھوڑا گاڑی میں بٹھاتا ہے اور سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی گاڑی کو صحیح اٹینشن سے جو ہے نا وہ نہیں چلا رہا، گھوڑا گاڑی کبھی کدھر جا رہی ہے، کبھی کدھر جا رہی ہے، اور جو روڈ پہ باقی چلنے والے مسافر ہیں وہ اسے کوئی احمق کہہ رہا ہے، کوئی کسی طرح کی باتیں کر رہا ہے، کوئی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو خیر یہ بالکل اپنی دھن میں مگن چلے جا رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ یہ جو سواری اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے وہ اس کو اپنا حال سنائے۔ تو وہ پیچھے مڑ کے اس کو بتاتا ہے کہ میرا بیٹا تھا اور وہ مر گیا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ جی کیا ہوا اسے؟ تو کہتا ہے 3 دن کا بخار ہوا اور وہ مر گیا۔ یہ کہانی بتا رہا ہوتا ہے کہ اچانک گھوڑا گاڑی جو ہے نا آگے کسی چیز سے ٹکراتے ٹکراتے بچ جاتی ہے۔ تو فوراً سے یہ جو فوجی ہے یہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا بس گھوڑا گاڑی پہ فوکس رکھیں، مجھے آپ کی کہانی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی مسافت کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے نا وہ اس کو وہاں اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے کہ جی ایک اور سواری جو ہے، اسے ان کے قدموں کی چاپ آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ 3 لوگ ہوتے ہیں، 2 نوجوان لمبے قد کے اور ایک بونے قد کا نوجوان ہوتا ہے، اور اس کا کب بھی نکلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس کی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گھوڑا گاڑی میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ یہ تینوں لوگ جو ہے نا بیک وقت بیٹھ سکیں، تو ان میں آپس میں تکرار شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی 2 بیٹھ جائیں اور ایک کھڑا رہے۔ بالآخر فائنل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کبڑا ہے، چھوٹے قد کا ہے، وہ گھوڑا گاڑی میں کھڑا رہے گا، اور باقی جو 2 لوگ ہیں وہ بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ آپس میں گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، مزاح طنز و مزاح سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور اپنی گزشتہ لائف کی جو ایسے برے کام ہیں ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو کوچوان ہے، یہ ایونا ہے، یہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ان کی گفتگو میں بریک آئے تو میں اپنی بات ان کو سمجھا سکوں، میں اپنی کہانی ان کو سنا سکوں۔ تو خیر وہ شراب کا اٹکیلیوں کا ذکر کرتے کرتے ایک جگہ رکتے ہیں، تو ایونا انہیں اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے کہ میرا ایسے بیٹا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ جو کبڑا ہے چھوٹے قد کا، وہ فوراً کہتا ہے کہ جی مرنا تو ہر کسی نے ہے، تو تیرا بیٹا مر گیا تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تو خیر تھوڑی دیر بعد ان کی مسافت آ جاتی ہے، اور وہ تھوڑا سا کرایہ جو مین کرایہ بنتا ہے اس سے آدھا بھی نہیں بلکہ تھوڑا سا کرایہ اسے دے کے جو ہے نا چلے جاتے ہیں، اور یہ بالکل اپنی سوچوں میں گم جو ہے نا
ان سے کرایہ لے کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور افسردہ ہوتا ہے کہ میری کہانی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہیں اسے ایک نظر آتا ہے کہ ایک کلی جو اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ ذہن میں دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ جیسے یہ میرے پاس آتا ہے تو اس کو میں اپنی بات ضرور بتاؤں گا، میں اپنا دکھ اس کو ضرور سناؤں گا۔ تو جیسے کلی اس کے پاس آتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے، یہ سردیوں کی اتنی یخ بستہ رات ہے تو یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہاں سے بھی یہ مایوس ہو کے آگے جاتا ہے تو اس کو ایک ٹیکسی ڈرائیور نظر آتا ہے۔ تو یہ امید لگاتا ہے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ اس کی بات ضرور سنے گا، اور اس کے پاس جا کے وہ کہانی بتانا شروع کر دیتا ہے کہ ایسے میرا جوان بیٹا تھا اور اس کو بخار ہوا، میں نے ہسپتال داخل کروایا، 3 دن ہسپتال رہا اور وہ مر گیا۔ یہ بات بتا رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھتا ہے تو وہ گہری نیند سو چکا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اسے مایوسی ہوتی ہے اور مایوس ہو کے یہ اپنے گھوڑے کے پاس جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے کو یہ کہانی سناؤں۔ تو اس کے ماتھے پہ اپنا سر رکھ کے اپنی ساری کہانی سنا دیتا ہے، اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گھوڑے نے اس کی ساری کہانی سن لی ہے، اور گھوڑے کو کہتا ہے کہ جی ہم اب گھر کی طرف چلتے ہیں، آج مزدوری کا خاص ماحول نہیں ہے، میں بھی افسردہ ہوں اور ماحول بھی ایسا ہے، تو میں آج تجھے جو ہے نا تیری خوراک بھی صحیح طریقے سے پوری نہیں کر سکتا، کاش کہ میرا بیٹا زندہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ کام کرتا، تیری دیکھ بھال بھی کرتے اور اجرت بھی ہمیں اچھی خاصی ملتی، تو ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ افسردگی میں ہی وہ یہ ساری باتیں گھوڑے سے کہہ کے گھوڑے کو گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ایکچولی اس شارٹ سٹوری میں جو ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے وہ کم و بیش 100 سوا 100 سال پہلے کی یہ کہانی ہے، لیکن اس میں آج بھی ہمارے معاشرے کی عکاسی کی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح کی مادہ پرستی موجود ہے، اور ہم کسی کی بات، کسی کا دکھ نہیں سنتے، بس اپنی میں ہی ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو مسائل ہیں ہمیں ان سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا، جیسا کہ آیونا کی جو پریشانی ہے، اس کا جو دکھ ہے، اس کے کیتھارسس کے لیے کوئی 4 لوگوں سے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چاروں میں سے کوئی بھی بندہ اس کی گفتگو سننے کو تیار نہیں ہے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو سکے۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے کی جو ہے نا برائی ہے کہ ہم کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی کی غم گساری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی کا دکھ بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایکچولی اس شارٹ سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور جو آٹن چیخف ہیں انہوں نے اپنی افسانہ نگاری میں ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، اور خاص کر